حضرت عمرو بن ابس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ عز و جل کا ذکر کیا جائے، اللہ عز و جل جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ میں گلی میں اپنے والد محترم پر قرآن مجید کی قرأت کر رہا تھا، جب میں نے سجدے کی آیت پڑھی تو آپ نے وہیں سجدہ کر دیا۔ میں نے کہا، ابا جان، آپ راستے میں سجدہ کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام بیت اللہ۔ میں نے کہا، پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی بیت المقدس۔ میں نے کہا، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا، 40 سال۔ ویسے ساری زمین تیرے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں بھی تیرے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ اپنی چادر کبھی چہرہ انور پر ڈال لیتے، پھر جب گھبراہٹ ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔